Every year, people are killed or injured at work. Over 40 million working days are lost annually through work-related accidents and illnesses. Accident investigation is a step-by-step procedure, and this training will help you how to carry out health and safety investigations. I've already explained why you need to carry out investigations, but basically, accident investigation is a four-step process. Step number one, gathering the information. Step number two, analyzing the information. Step number three, identifying risk control measures. And step number four, the action plan and its implementation. Today, I'm going to discuss only on step number one, how to gather and collect and collate the information. दोस्तों हबाब, जैसा कि आप जानते हैं, वर्क प्लेस पर हादसात को रोकना ही सेफ्टी कहलाता है। हादसात की रोकथाम कैसे की जाए, खतरात यानी हैजर्ड्स को किस तरह आइडेंटिफाई किया जाए और किस तरह उनमें कमी लाई जाए और रिस्क के लेवल को किस तरीके से काबिल अमल यानी एक्सेप्टेबल लेवल पर लाया जाए। मैं डिस्क्रिप्शन में इन मौजूआत से मुतल्लिका लिंक्स को शेयर कर दूंगा ताकि आप बआसानी अपनी सेफ्टी स्किल्स को अपडेट कर सकें। अगर आप सेफ्टी प्रैक्टिशनर हैं तो आपको बखूबी पता है कि बहुत तगदों के बाद भी हादसात हैं कि होने से बाज नहीं आते, और अगर हादसा हो जाए तो फिर क्या करना है। हादसे की तफ्तीश यानी एक्सीडेंट को किस तरह इन्वेस्टिगेट करना है। आज मैं इसी सिलसिले की वीडियो आपसे शेयर करना चाह रहा हूं, क्योंकि लास्ट वीडियो में मैं आपको बता चुका कि हादसात को इन्वेस्टिगेट क्यों किया जाता है, हादसात को इन्वेस्टिगेट करने के फवायद क्या होते हैं, हादसात को इन्वेस्टिगेट करने की अहमियत क्या होती है, हादसात को कौन इन्वेस्टिगेट कर सकता है, और एक एक्सीडेंट को इन्वेस्टिगेट करने के लिए और एक हादसे की इन्वेस्टिगेशन किस हद तक मतलूब है, यानी वो किस कैटेगरी का एक्सीडेंट है और एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेट करने के कौन कौन से मराहल होते हैं और किस मरहले पर क्या करना होता है और किसने करना होता है। मैं आपको ये सब बातें बारी बारी बताऊंगा। बुनियादी तौर पर एक्सीडेंट की इन्वेस्टिगेशन को मुकम्मल करने के लिए 4 मराहिल से गुजरना पड़ता है। पहला मरहला हादसे से मुतल्लिक मालूमात इकट्ठी करना। दूसरा मरहला हासिल की गई मालूमात का तज्जिया करना। तीसरा मरहला रिस्क कंट्रोल करने वाले इक़दामात की निशानदेही करना। और चौथा मरहला अमली मनसूबाबंदी और इस पर मुकम्मल अमल दरामद करना। दोस्तों हबाब, आज की वीडियो एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन के पहले मरहले से मुतल्लिका है कि हादसे से मुतल्लिक मालूमात किस तरह इकट्ठी की जाए, किन किन पहलुओं को मद्देनजर रखा जाए, किस तरीक़ाए कार पर अमल किया जाए कि हम हकायक की तह तक पहुंच सकें, कोई हमें गुमराह न कर सके, क्योंकि दुरुस्त मालूमात के हुसूल के बगैर हम एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन के बाकी मांदा मराहिल को किसी सूरत एहसन तरीके से पूरा नहीं कर सकते। हेलो एंड वेलकम। As you know, accident investigation is a 4-step process, and today I'm going to discuss on step number 1, how to gather information. I'm your host, Javed, and you are watching Safety First. If you are new on this channel, kindly subscribe the channel, press the bell icon, and if you find the video informative, then like, comment, and share with your friends. Dear friends and fellows, let us discuss now how to collect the information that is related to a workplace accident. You have to find out what happened and what conditions and actions influence the adverse event. Begin straight away or as soon as practicable.
it is important to capture information as soon as possible. This stops it being corrupted, items moved, guards replaced, etc. If necessary, work must stop and unauthorized access be prevented. Talk to everyone who was close by when the adverse event happened, especially those who saw what happened or know anything about the conditions that led to accident. The amount of time and effort spent on information gathering should be proportionate to the level of investigation. Collect all available and relevant information that includes opinions, experiences, observations, sketches, measurements, photographs, check sheets, permits to work, and details of the environmental conditions at the time of accident. This information can be recorded initially in note form, with the formal report being completed later. These notes should be kept at least until the investigation is complete. दोस्तों अब हमने ये जानने की कोशिश करनी है कि क्या हुआ, किस वजह से हुआ, हादसा होने के फौरी बाद, इससे पहले कि एक्सीडेंट के वकुआ यानी सीन में बदलाव आ जाए या उसे जानबूझकर तब्दील कर दिया जाए। मिसाल के तौर पर हादसे की फौरी वजूहात यानी इमीडिएट काजेज को मिटा दिया जाए, एक्सीडेंट वाली अशिया को एक्सीडेंट के सीन से मुंतकिल कर दिया जाए, सेफ्टी गार्ड्स जो एक्सीडेंट का सबब बने थे मौके से फायदा उठाते हुए हादसे के बाद उन्हें फिक्स करने की कोशिश की जाए। इस तरह की सूरत हाल से तभी बचा जा सकता है कि जब आप फौरन जाए वकुआ पर पहुंच जाएं और सीन ऑफ एक्सीडेंट का कंट्रोल संभाल लें, ताकि आप दुरुस्त मालूमात भी हासिल कर सकें और एक्सीडेंट की मुमकिन वजूहात में तब्दीली को भी रोक सकें। एनी शाहिदीन यानी जिन लोगों ने हादसा होते देखा उनकी निशानदेही हो सके और हादसे के बाद क्या हुआ आप वो सब भी जान सकें। जहां तक मालूमात इकट्ठा करने के लिए वक्त और कोशिश का ताल्लुक है, इसका दारोमदार हादसे की नोयत, नुकसानात और किस लेवल की इंक्वायरी की जानी है उस पर डिपेंड करता है। लेकिन सीन ऑफ एक्सीडेंट से आपको ड्राइंग्स, सेफ्टी परमिट्स, कॉम्पिटेंसी सर्टिफिकेट्स, ट्रेनिंग सर्टिफिकेट्स, गवाहों के नाम, उनकी शनाख्त, जाए वकुआ की तस्वीर, मेजरमेंट्स और अपनी आंखों से देखे अहवाल को नोट्स की सूरत में रिकॉर्ड कर लेना है। दोस्तों अहबाब, यहाँ पर यह बात भी याद रखने की है कि आपने सीन ऑफ एक्सीडेंट से मिली किसी भी चीज को उस वक्त तक जाया नहीं करना, तल्फ नहीं करना जब तक कि एक्सीडेंट की इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल नहीं हो जाती। Dear friends and fellows, once you are going to start accident investigation, you are on step number 1. You are gathering the information. Definitely you have to question with the witnesses, with the injured people, with their supervisory staff, with their line managers, safety practitioners, or even with the representative of the top management if available at the site. The questions will start from where, when, and who. Most probably, question number 1 that is required to be asked at the scene of accident: where and when did the adverse event happen? Question number 2, who was injured or suffered ill health or was otherwise involved with the adverse event? Discovering what happened can involve quite a bit of detective work. Be precise and establish the facts as best you can. There may be a lack of information and many uncertainties, but you must keep an open mind and consider everything that might have contributed to the adverse event. Hard work now will pay off later in the investigation.
Many important things may emerge at this stage of the process, but not all of them will be directly related to the adverse event. Some of the information gathered may appear to have no direct bearing on the event under investigation. However, this information may provide you with a greater insight into the hazards and risks in your workplace. This may enable you to make your workplace safer in ways you may not have previously considered. دوستو احباب، معلومات کے حصول کے لیے آپ کو وہاں پر موجود لوگوں سے جن کے ساتھ یہ حادثہ پیش آیا، اگر وہ ہوش میں ہوں اور بات چیت کے قابل ہوں، یا پھر جنہوں نے حادثے کو ہوتے دیکھا، ان سب سے سوالات پوچھنے ہیں۔ اور ان سوالوں میں جو سب سے پہلا سوال ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کہ ایگزیکٹلی کہاں پر اور کس وقت حادثہ پیش آیا۔ سوال نمبر 2، کون زخمی ہوا یا کس کی صحت حادثے کے باعث بگڑ گئی؟ کیا زخم یا بیماری حادثے کی وجہ سے ہوئی، یا پھر سین آف ایکسیڈنٹ پر پڑا شخص پہلے سے ہی کسی تکلیف یا بیماری کا شکار تھا؟ آپ نے زور دینا ہے کہ کیا ہوا اور کیسے ہوا۔ اس موقع پر آپ نے جوش کا نہیں، ہوش کا مظاہرہ کرنا ہے۔ یہاں پر آپ کو وہ کہانی بھی سنائی جا سکتی ہے کہ جس کا حادثے سے سرے سے کوئی تعلق ہی نہ ہو، اور آپ سے وہ حقائق چھپائے بھی جا سکتے ہیں کہ حادثہ جن کی وجہ سے پیش آیا ہو۔ آپ نے سب باتوں کو سننا ہے اور نوٹ کرنا ہے، کیونکہ بعد میں یہی باتیں آپ کو مدد دیں گی اصل کہانی اور اصل کرداروں کی شناخت اور نشاندہی کرنے میں۔ At the scene of accident. Question number 3. How did the adverse event happen? Did any equipment or machinery involved? Dear friends and fellows, describe the chain of events leading up to and immediately after the adverse event. Very often, a number of chance occurrences and coincidences combine to create the circumstances in which an adverse event can happen. All these factors should be recorded here in chronological order, if possible. Work out the chain of events by talking to the injured person, eyewitnesses, line managers, health and safety representatives, and fellow workers to find out what happened and who did what in particular. Note the position of those injured, both immediately before and after the adverse event. Be objective and, as far as possible, avoid apportioning guilt, assigning responsibility, or making snap judgments on the probable causes. Plant and equipment that had a direct bearing on the adverse event must be identified clearly. This information can usually be obtained from a nameplate attached to the equipment. Note all the details available: the manufacturer name, model type, model number, machine number, and the year of manufacturing, and any modifications made to the equipment. Note the position of the machinery controls immediately after the adverse event. This information may help you to spot trends and identify risk control measures. You should consider approaching the supplier if the same machine has been implicated in a number of adverse events. Be precise. Shop floor process and layout changes are a regular occurrence. Unless you precisely identify plant and equipment, you will not detect, for example, that a machine or a particular piece of equipment has been moved around and caused injuries on separate occasions in different locations. دوستو احباب، حادثے کے وقوع پر سوال نمبر 3، حادثہ کیسے پیش آیا اور کیا حادثے کی وجہ کوئی مشین یا اکوپمنٹ تھا؟ آپ نے حادثے اور اس کے نتیجے میں ہونے والے واقعات کو ترتیب سے نوٹ کرتے جانا ہے۔ مثال کے طور پر زخمی شخص،
چشمدید گواہ، لائن مینیجر، ایکسیڈنٹ کی لوکیشن کا سیفٹی پریکٹیشنر اور جن کے ساتھ یہ حادثہ پیش آیا ان کے ساتھی ورکرز، سب سے یہ پوچھنا ہے کہ کیا ہوا اور کس وجہ سے ہوا۔ خاص طور پر اگر زخمی لوگ موقع پر ہی موجود ہیں تو زخمیوں کی حالت کو نوٹ کرنا ہے کہ حادثے سے پہلے وہ کیسے تھے اور اب حادثے کے بعد وہ کس حالت میں ہیں۔ لیکن اس بات کو کبھی نہیں بھولنا کہ آپ نے جرم کو تقسیم کرنے، ذمہ داری کو تفویض کرنے یا پھر ایکسیڈنٹ کے ممکنہ اسباب پر فوراً اپنی رائے یا فیصلہ صادر کرنے سے گریز کرنا ہے۔ اگر حادثے میں کوئی مشین بھی شامل ہے، کوئی اکوپمنٹ شامل ہے تو لازماً اس کی نشاندہی اور جانچ پڑتال ضروری ہوگی، اور یہ معلومات آپ کو اس مشین کے پلیٹ نمبر یا ماڈل نمبر کو نوٹ کرنے سے بآسانی مل سکتی ہے۔ آپ نے یہ بھی جاننے کی کوشش کرنی ہے کہ وہ مشین کب بنی تھی، اس کی اگر کوئی ماڈیفیکیشن ہوئی تھی تو وہ کب ہوئی تھی، اگر اس مشین کو کوئی حادثہ پیش آ چکا تھا تو اس کی نوعیت کیا تھی، کیا اس مشین کو حادثے کے بعد جب دوبارہ کام پر لایا گیا تو کیا کسی اپرووڈ تھرڈ پارٹی نے اس مشین کو سیف ڈکلیئر کرتے ہوئے انسپیکٹ کر کے اس کا سرٹیفکیٹ جاری کیا تھا، اور کیا جب اس مشینری کو پروجیکٹ کی سائٹ پر منتقل کیا گیا تو سائٹ سٹاف نے استعمال سے پہلے اسے انسپیکٹ کیا تھا اور اسے سیف ڈکلیئر کیا تھا، اور آخر میں این اس وقت یعنی حادثے کے بعد وہ مشین کس کنڈیشن اور کس انداز میں دیکھی گئی ہے۔ آپ نے ان سب سوالات کے جواب حاصل کرنے ہیں کیونکہ بعد میں آپ کو یہ بنیادی اور ضروری معلومات حاصل نہیں ہو سکے گی۔ Question number 4. During the accident investigation process, how to collect, how to gather information, what activities were being carried out at the time of accident. The work that was being done just before the adverse event happened can often cast light on the conditions and circumstances that caused something to go wrong. Provide a good description, including all the relevant details, the surroundings, the equipment, the material being used, the number of employees engaged in various activities nearby, the way they were positioned, and any details about the way they were behaving, etc. All these points are very important and you need to know the answers for all. دوستو اب حادثہ ہو چکا ہے، ہم حادثے کو انویسٹیگیٹ کر رہے ہیں، اور حادثے کی انویسٹیگیشن کا پہلا سٹیپ ہے معلومات کو اکٹھا کرنا۔ اس معلومات کے حصول کے لیے ہم جو چوتھا سوال پوچھیں گے وہ ہوگا حادثہ یعنی ایکسیڈنٹ ہونے کے وقت کیا کام ہو رہا تھا۔ حادثے کے وقت جو کام کیا جا رہا ہوتا ہے وہ ان عوامل پر روشنی ڈال سکتا ہے جو حادثے کا فوری سبب بن سکتے ہیں۔ آپ نے کام کی جگہ، آس پاس کے ایریا، کام میں استعمال ہونے والے آلات، مشینری، مختلف سرگرمیوں میں شریک ملازمین اور ان کی تعداد، کون کس جگہ پر کھڑا بیٹھا یا پھر مشین کو آپریٹ کر رہا تھا، کون کس کے ساتھ کس طرح بیہیو کر رہا تھا، ان سب باتوں کو جاننے، پوچھنے، نوٹ کرنے اور پھر سمجھنے کی کوشش کرنی ہے۔ Question number 5. Was there anything unusual or different about the working conditions where accident happened? Dear friends and fellows, adverse events often happen when something is different. When faced with a new situation, employees may find it difficult to adapt, particularly if the sources of danger are unknown to them, or if they have not been adequately prepared to deal with the new situation.
if working conditions or processes were significantly different to normal. Why was this? Describe what was new or different in the situation. Was there a safe working method in place for this situation? Were operatives aware of it? And was it being followed? If not, why not? Learning how people deal with unfamiliar situations will enable similar situations to be better handled in the future. Was the way the changes, temporary or otherwise, were introduced a factor? Were the workers and supervisors aware that things were different? Were workers and supervisors sufficiently trained and experienced to recognize and adapt to changing circumstances? These are different angles, different directions, but you need to go in depth. You need to know the fact. By all means, you have to gather this information with all available resources. दोस्तों अहबाब, इन्वेस्टिगेशन के दौरान पूछा गया हमारा पांचवा सवाल होगा, क्या काम के दौरान कोई गैर मामूली बात या रूटीन से हटकर कोई चीज सामने आई? हादसे का सबब अक्सर कुछ नया होता है, किसी नई सूरत हाल का सामना, अचानक से कुछ ऐसा होना कि जो नॉर्मल हालत में कभी ना होता हो। ऐसी हालत में वर्कर्स उस नई सूरत हाल से निपटने के लिए तैयार नहीं होते और यही बात सबब बन जाती है एक्सीडेंट का, क्योंकि उन्हें उस खतरे की पेश की कोई जानकारी नहीं होती। वर्किंग कंडीशन में यकदम तब्दीली, काम के तरीकाकार में कोई नई कारस्तानी, आपने ये सब जानने की कोशिश करनी है कि नया या मुख्तलिफ ऐसा क्या हुआ था। क्या उस सूरत हाल को फेस करने का कोई सेफ तरीका मौजूद था? क्या काम करने वाले उस नए तरीके से वाकिफ थे? क्या उस सेफ तरीके को फॉलो भी किया जा रहा था या नहीं? अगर नहीं तो क्यों नहीं? क्या सुपरवाइजरी स्टाफ को उस खतरे से मुतल्लिक, उस रिस्क से मुतल्लिक आगाही थी? क्या सुपरवाइजर्स और वर्कर्स उस प्रोसेस या काम को करने के अहल थे, यानी वो ट्रेंड थे? और क्या उन्होंने माजी में इस तरह का काम पहले कभी किया था? नई चीजों की खोज लगाने के लिए, हादसे के मुताल्लिक जानने के लिए आपको इस तरह के सवालात करने पड़ेंगे, इन चीजों के बारे में जानने की कोशिश करनी पड़ेगी, क्योंकि यहीं से आपको पता लग सकता है कि हादसे की आखिर वजह क्या थी। Dear friends and fellows, how to collect information during the accident investigation process. Question number 6. Were there adequate safe working procedures and were they followed? Adverse events often happen when there is no safe working procedures or where procedures are inadequate or not followed. Comments such as, we have been doing it that way for years and nothing was ever gone wrong before, or he has been working on that machine for years and knows what to do, often lead to injured person getting the blame, irrespective of what part procedures, training and supervision or the lack of them had to play in the adverse event. What was it about normal practice that proved inadequate? Was a safe working method in place and being followed? If not, why not? Was there adequate supervision and were the supervisors themselves sufficiently trained and experienced? Again, it is important to pose these questions without attempting to apportion blame, assign responsibility or stipulate cause. एक्सीडेंट से मुतल्लिक मालूमात इकट्ठी करने के दौरान पूछा गया सवाल नंबर 6, क्या उस काम को जिसके दौरान एक्सीडेंट हुआ है, उस टास्क
اس کام کو انجام دینے کے مناسب اور محفوظ طریقے موجود تھے اور ایکسیڈنٹ کے وقت ان طریقوں پر عمل درآمد کیا جا رہا تھا۔ دوستو احباب، بسا اوقات حادثے کی وجہ کام کے محفوظ طریقے کا نہ ہونا یعنی نو سیف ورکنگ پروسیجرز، طریقہ کار کا ناکافی ہونا یا پھر طریقہ کار پر عمل درآمد نہ ہونا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر ہم برسوں سے اس طرح کام کر رہے ہیں اور پہلے تو یہ حادثہ کبھی نہیں ہوا، یا پھر یہ کہہ دینا کہ وہ اس مشین پر 10 سال سے کام کر رہا ہے اور اسے سب پتا ہے کہ کیا کرنا ہے اور کیسے کرنا ہے۔ اکثر حادثے کا شکار بننے والے افراد کی یہی سوچ ان کے زخموں اور درد کا سبب بن جاتی ہے، لیکن آپ نے ایکسیڈنٹ انویسٹیگیشن کے دوران ایک شخص کے پیچھے نہیں پڑ جانا، بلکہ کام کے پروسیجر، کام کرنے والے افراد کی تربیت اور ان کی نگرانی یعنی سپرویژن کے پہلوؤں کا احاطہ کرنا ہے۔ مثال کے طور پر کیا سیف سسٹم آف ورک ڈیولپ کیا گیا تھا؟ کیا سیف سسٹم آف ورک پر عمل درآمد کیا جا رہا تھا؟ کیا ورکرز سیف سسٹم آف ورک کو فالو کر رہے تھے؟ کیا ورکرز کی نگرانی کے لیے کسی کو ذمہ دار بنایا گیا تھا؟ کیا سپروائزری سٹاف خود تربیت یافتہ اور تجربہ کار تھا؟ ان سوالوں کے جوابات آپ کو بہت کچھ سمجھانے کے لیے کافی ہوں گے، لیکن یہاں پر دوبارہ یاد دلانا چاہتا ہوں کہ ان سوالوں کے جوابات لیتے وقت یکدم کوئی رائے قائم کرنا یا ایک دم سے کسی کو مورد الزام ٹھہرا کر اپنا فیصلہ صادر کر دینا قطعاً درست عمل نہیں ہوگا، اور اگر ایسا کیا گیا تو پھر ایکسیڈنٹ انویسٹیگیشن کی تشنگی ہمیشہ کے لیے باقی رہ جائے گی اور آپ ایکسیڈنٹ انویسٹیگیشن کے بینیفٹ سے محروم ہو جائیں گے۔ نتیجہ حادثات کی روک تھام کے بجائے بار بار حادثات کی صورت میں نکل سکتا ہے۔ آپ نے سننا ہے، پوچھنا ہے، جاننے کی کوشش کرنی ہے، بٹ کسی ایک نقطے پر کھڑے ہو کر اپنا فیصلہ نہیں سنانا۔ Dear friends and fellows, you are watching Safety First. Today we are discussing about how to gather information from the scene of accident. This video series is about accident investigation process. Question number 7. What injuries or ill health effects, if any, were caused? It is important to note what parts of the body have been injured and the nature of the injury, such as bruising, crushing, a burn, a cut, a broken bone, etc. Be as precise as you are able. If the site of the injury is the right upper arm, midway between the elbow and the shoulder joint, say so. Precise descriptions will enable you to spot trends and take prompt remedial action. For example, it could be that what appears to be a safe piece of equipment, due to the standard of its guarding, is actually causing a number of inadvertent cut injuries due to the sharp edges on the guards themselves. Facts such as whether the injured person was given first aid or taken to hospital by ambulance, a colleague, etc. should also be recorded here. ایکسیڈنٹ کی انویسٹیگیشن کے دوران سوال نمبر 7، چوٹ لگنے پر یا صحت کی خرابی سے ورکر کی زندگی پر کیا اثرات مرتب ہو سکتے ہیں اور اس کی ممکنہ وجہ کیا بن سکتی ہے؟ دوستو احباب، ایکسیڈنٹ کے دوران چوٹ لگنا عام سی بات ہوتا ہے، مگر چوٹ کہاں پر اور کتنی لگی ہے یہ حادثے کا شکار ہونے والے کی زندگی پر اثر انداز ہونے والی باتیں ہیں۔ مثال کے طور پر کسی کو رگڑ لگ جاتی ہے، کسی کو کٹ لگ جاتا ہے،
کوئی جل جاتا ہے اور کوئی کچلا جاتا ہے یا پھر کسی کی ہڈیاں ٹوٹ جاتی ہیں. ان سب حالات میں ان زخموں کی نوعیت، حیت اور ان کے حساب سے درد کی شدت اور بقیہ زندگی پر اثرات بالکل الگ الگ طرح کی کہانی پیش کرتے ہیں. لہذا موقع حادثہ پر آپ نے زخمیوں یا پھر جن کے سامنے یہ حادثہ پیش آیا ہے اس پائے کی معلومات کو جمع کرنے کی پوری کوشش کرنی ہے تاکہ آپ آئندہ کے لیے ٹھیک لائے عمل کی نشاندہی اور حادثات سے بچاؤ کی مؤثر تدابیر کا قابل عمل ہوم ورک مکمل کر سکیں. Question number 8. If there was an injury, how did it occur and what caused it? Where an accident is relatively straightforward, it may seem artificial to differentiate between the accident itself and the mode of injury. But when the accident is more complicated, the differences between the two aspects become clearer and therefore precise descriptions are vital. The mode of injury concerns two different aspects. Number one, the harmful object, known as the agent that inflicted the injury, and number two, the way in which the injury was actually sustained. The object that inflicted the injury may be handheld tool like a knife or a chemical, a machine or a vehicle, etc. The way in which it happened might, for example, be that the employee cut themselves or spilled chemicals on their skins by themselves. ایکسیڈنٹ کی انویسٹیگیشن کے دوران معلومات اکٹھی کرنے کے لیے پوچھا گیا سوال نمبر 8. اگر کسی کو چوٹ لگی ہو تو آپ نے پوچھنا ہے کہ یہ کیسے لگی اور اس چوٹ کے لگنے کے بعد کیا ہوا. دوستو احباب، کوئی حادثہ بہت آسانی سے سمجھ آ جاتا ہے اور کوئی بہت پیچیدہ بھی ہو سکتا ہے. مثال کے طور پر ایک شخص زخمی ہے تو آپ نے دو پہلوؤں کو ہمیشہ مد نظر رکھنا ہے. نمبر 1 کہ اس کو چوٹ کس چیز یعنی آبجیکٹ کی وجہ سے لگی، اور دوسرا چوٹ لگنے کے بعد والی موجودہ حالت کہ جس میں یہ شخص حالت چوٹ میں بے قرار دکھائی دیتا ہے. آپ نے اس بات کو سمجھنا ہے کہ جس چیز یا شے سے چوٹ لگی ہے وہ کوئی ٹول ہو سکتا ہے، مشین ہو سکتی ہے، گاڑی ہو سکتی ہے، یا پھر ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اس ورکر نے فورمین سے اپنی بے عزتی یا ڈانٹ کا بدلہ لینے کے لیے خود ہی سے خود کو کاٹ لیا ہو، یا پھر ساتھ میں پڑا ہوا کوئی کیمیکل اپنی جلد پر پھینک کر خود کو جلا دیا ہو. ان سوالوں کے جوابات آپ کو حادثے کے سین پر ہی سمجھ میں آ سکتے ہیں کہ چوٹ کی نوعیت کیا ہے اور زخمی حالت میں پڑے ہونے کی واردات کس طرف اشارہ کرتی ہے. Question number 9. Was the risk known? If so, why wasn't it controlled? If not, why not? Dear friends and fellows, you need to find out whether the source of the danger and its potential consequences were known, and whether this information was communicated to those who needed to know. You should note what is said and who said it, so that potential gaps in the communication flow may be identified and remedied. The aim is to find out why the sources of danger may have been ignored, not fully appreciated, or not understood. Remember, you are investigating the process and systems, not the person. The existence of written risk assessment for the process or task that led to the adverse event will help to reveal what was known of the associated risk. A judgment can be made as to whether the risk assessment was suitable and sufficient as required by law, and whether the risk control measures identified as being necessary were ever adequately put in place. سوال نمبر 9.
کیا حادثے کا خطرہ پہلے سے معلوم تھا؟ اگر خطرے کا اندازہ تھا تو اسے کنٹرول کیوں نہیں کیا گیا؟ اور اگر نہیں کیا گیا تو کیوں نہیں کیا گیا؟ آپ نے ان سوالوں کے جوابات کو ضرور حاصل کرنا ہے کہ کیا حادثے کا شکار ہونے والوں کو سورس آف ڈینجر کا علم تھا، خطرات کی نشاندہی تھی یا نہیں؟ حادثے کے نتیجے میں کیا کچھ ہو سکتا ہے، کیا انہیں یہ معلوم تھا یا نہیں؟ یا دوسرے لفظوں میں، یہ انتہائی امپورٹنٹ معلومات ان لوگوں تک پہنچا دی گئی تھی کہ جن کے لیے اس معلومات کا جاننا بے حد ضروری تھا۔ آپ نے یہ بھی پتا کرنا ہے کہ کیا کہا گیا، کس نے کہا، تاکہ کمیونیکیشن کے فلو کی خامیوں اور کوتاہیوں کی نشاندہی اور اس کے ازالے کو ممکن بنایا جا سکے اور ان عوامل تک بھی پہنچا جا سکے کہ جنہوں نے خطرات کی موجودگی کو نظر انداز کر دیا، انہیں ٹھیک سے سمجھنے اور ایڈریس کرنے کی ضرورت ہی نہیں سمجھی۔ یہاں پر ایک اور بات بھی اچھی طرح ذہن نشین کر لیں کہ ایکسیڈنٹ انویسٹیگیشن کا مطلب کسی شخص کے پیچھے لگنا نہیں ہوتا، بلکہ ایکسیڈنٹ انویسٹیگیشن کا مطلب سسٹمز اور پروسیجرز کے اندر موجود خامیوں اور نقائص کی نشاندہی اور ان کی درستگی ہوتا ہے۔ آپ نے یہ پوچھنا ہے کہ کیا اس ٹاسک سے متعلق، اس پروسیس سے متعلق ریٹن رسک اسیسمنٹ بنایا گیا تھا؟ کیا رسک اسیسمنٹ مناسب تھا، موزوں تھا، یعنی سوٹیبل اور سفیشینٹ بھی تھا، جیسا کہ ہیلتھ اینڈ سیفٹی ایٹ ورک ریگولیشن 5 میں اس کی ڈیمانڈ کی گئی ہے؟ ان سوالات کو پوچھے بغیر اور ان سوالات کے جوابات کے بغیر انویسٹیگیشن کبھی بھی مکمل نہیں ہو سکتی۔ Question number 10. Did the organization and arrangement of the work influence the adverse event? Dear friends and fellows, the organizational arrangement sets the framework within which the work is done. Here are some examples. Standards of supervision and on-site monitoring of working practices may be less than adequate. Lack of skills or knowledge may mean that nobody intervenes in the event of procedural errors. Inappropriate working procedures may mean certain steps in the procedures are omitted because they are too difficult and time consuming. Lack of planning may mean that some tasks are not done, are done too late, or are done in the wrong order. Employees' actions and priorities may be a consequence of the way in which they are paid or otherwise rewarded. High production targets and piecework may result in safety measures being degraded and employees working at too fast a pace. سوال نمبر 10، کیا حادثہ آرگنائزیشن کی انتظامی خامیوں کی وجہ سے پیش آیا؟ دوستو احباب، ایک کمپنی یا آرگنائزیشن اپنا انتظامی ڈھانچہ مرتب کرتی ہے اور کام ہمیشہ اسی انتظامی سیٹ اپ کے زیر سایہ انجام پاتے ہیں۔ میں چند مثالوں سے آپ کو اس کے بارے میں بتلانا چاہتا ہوں، جیسا کہ کام کی سائٹ پر سپرویژن کا معیار یا نگرانی کے اصول، کام کے متعلق کم علمی یا ناکافی صلاحیت کہ کوئی کسی کے غلط کام کو ٹھیک کرنے کے لیے مداخلت ہی نہ کر سکتا ہو، منصوبہ بندی کی کمی، پہلے کیے جانے والے کام بعد میں انجام دینا، یعنی غلط ترتیب سے کام کرنا، کام کے صحیح طریقہ کار سے پہلوتئی برتنا، یا کام کرنے کے سٹیپس میں کمی لا کر شارٹ کٹس کی کوشش کرنا کیونکہ پورے پروسیجر کو فالو کرنے میں ٹائم لگتا ہے، یا پھر سیفٹی کو نظر انداز کر کے فقط پروگریس پر تکیہ کرنا
اور پیداواری اہداف کے حصول کی دوڑ میں لگ جانا، بھلے ہی وہ قابل عمل نہ ہو۔ ایسے میں حادثہ تو ہو جاتا ہے، مگر پیداواری اہداف، پروگرس اور پروڈکشن کبھی حاصل نہیں ہوتی۔ Question number 11. Was maintenance and cleaning sufficient? If not, explain why not. Dear friends and fellows, lack of maintenance and poor housekeeping are common causes of adverse events. Was the state of repair and condition of the workplace, plant and equipment such that they contributed to or caused the adverse event? Were the brakes on the forklift truck in good working order? Were spills dealt with immediately? Was the site so cluttered and untidy that it created a slipping or tripping hazard? Was there a program of preventive maintenance? What are the instructions concerning good housekeeping in the workplace? You should observe the location of the adverse event as soon as possible and judge whether the general condition or state of repair of the premises, plant, equipment was adequate. Those working in the area, together with witnesses and any injured parties, should also be asked for their opinion. Working in the area, they will have a good idea of what is acceptable and where the conditions had deteriorated over time. Consider the role the following factors may play. A badly maintained machine or tool may mean an employee is exposed to excessive vibration or noise and has to use increased force or tempo with the machine to get the work done. A noisy environment may prevent employees hearing instructions correctly, as well as being a possible cause of noise-induced hearing loss. Uneven floors may make movement around the workplace, especially vehicle movements, hazardous. Badly maintained lighting may make carrying out the task more difficult. Poorly stored materials on the floor in and around the work area will increase the risk of tripping. Ice, dirt, and other contaminants on stairs or walkways make it easier to slip and fall. And tools not in immediate use should be stored appropriately and not left laying around the work area. دوستو احباب، ہم حادثے کی تفتیش انویسٹیگیشن کر رہے ہیں۔ حادثے کی انویسٹیگیشن کا پہلا سٹیپ معلومات اکٹھی کرنا ہوتا ہے۔ اس معلومات کے حصول کے لیے ہمارا سوال نمبر 11، کیا جائے حادثہ پر مینٹیننس اور صفائی ستھرائی کا مناسب بندوبست کیا گیا تھا؟ اگر نہیں تو کیوں نہیں؟ اس کی وضاحت ضروری ہوگی۔ آپ کو علم ہونا چاہیے کہ اکثر ایکسیڈنٹ کا سبب مینٹیننس کا نہ ہونا یا پھر پور ہاؤس کیپنگ ہوتا ہے۔ اس لیے آپ نے انشور کرنا ہے کہ کیا کام کی جگہ مینٹین تھی، کیا ساز و سامان کی مرمت کی گئی تھی، کیا فوک لفٹ کی بریک ٹھیک سے کام کر رہی تھی، کیا پھسلن کی وجہ فوک لفٹ سے نکلا لیک ہوا آئل تھا، کیا ورکشاپ میں پلانٹس کے لیے کوئی پریونٹیو مینٹیننس پروگرام بنایا گیا تھا، اور اگر پروگرام تھا تو کیا اس پر عمل درآمد بھی ہو رہا تھا، کیا یہ قابل عمل بھی تھا، کیا ہاؤس کیپنگ پروجیکٹ یا کمپنی کی ترجیحات میں شامل تھی یا نہیں، کیا سروسنگ اور ریپیئرنگ کا ڈپارٹمنٹ موجود تھا، کیا اس کو ریسورسز مہیا تھے۔ آپ نے ان سوالات کے جوابات زخمی لوگوں، ان کے ساتھی ورکر سے ضرور پوچھنے ہیں تاکہ آپ کو حادثے کے اسباب کا بخوبی اندازہ ہو سکے، کیونکہ جس مشین کی مینٹیننس نہیں ہوتی ہو سکتا ہے وہ ایکسیسو وائبریشن یا پھر حد درجہ شور شرابے کا سبب بن رہی ہو، یا پھر اس کے مختلف حصے جام ہوں اور آپریٹر کو دشواری کا سامنا ہو۔ شور کی وجہ سے آپریٹر ہو سکتا ہے سیفٹی ٹاکس کو سن ہی نہ پایا ہو۔ ان ایون ورک پلیس
مشین کے الٹنے کا سبب بن سکتی ہے۔ حادثے کی ایک وجہ اندھیرا یعنی لائٹنگ کا نہ ہونا بھی ہو سکتا ہے۔ سیڑھیوں پر پڑی گندگی بھی ہو سکتی ہے۔ اگر کنسٹرکشن کے مٹیریل کو ایکسس میں سٹور کیا جائے، اگر فرش کو گیلا رکھا جائے، اگر ہاؤس کیپنگ کا خیال نہ رکھا جائے، تو یہ سب وہ عوامل ہوتے ہیں جو حادثات کو جنم دیتے ہیں، اور ان سب باتوں کا جواب جانے بغیر انویسٹیگیشن کسی صورت مکمل نہیں سمجھی جا سکتی۔ آپ نے ایکسیڈنٹ انویسٹیگیشن ٹیم کا فرد ہوتے ہوئے ان سوالات کی جانکاری کی، ان سوالات کے جوابات کو ٹھیک طریقے سے جاننے کی کوشش کرنی ہے۔ Question number 12. Were the people involved competent and suitable? Training should provide workers with the necessary knowledge, skills, and hands-on work experience to carry out their work efficiently and safely. The fact that someone has been doing the same job for a long time doesn't necessarily mean that they have the necessary skills or experience to do it safely. There is no substitute for adequate health and safety training. There may be some problems, and you have to look deep into. A lack of instruction and training may mean that tasks are not done properly. Misunderstandings, which arise more easily when employees lack understanding of the usual routines and procedures in the organization. A lack of respect for the risks involved due to ignorance of the potential consequences. Problems due to the immaturity, inexperience, and lack of awareness of existing or potential risks among young people. Poor handling of dangerous materials or tools due to employees not being properly informed about how things should be done correctly. People should also be matched to their work in terms of health, strength, mental ability, and physical stature. انفارمیشن کو کولیکٹ کرتے وقت انویسٹیگیشن کی تحقیقات کے دوران پوچھا گیا 12واں سوال: کیا حادثے کا شکار ہونے والے افراد اپنے کام میں مہارت رکھتے تھے، اور کیا وہ اس کام کو انجام دینے کے لیے موزوں تھے؟ دوستو احباب، محفوظ طریقے سے، سیف طریقے سے کام کو انجام دینے کے لیے ورک فورس کا نالجبل ہونا، اپنے کام کا ماہر ہونا اور تجربہ کار ہونا بے حد ضروری ہوتا ہے، کیونکہ کمپیٹنٹ ورکرز ہی ایفیشینٹلی اور سیفلی کام کو انجام دے سکتے ہیں۔ وہی آپ کو پروگرس دے سکتے ہیں، وہی آپ کی پروڈکشن کو بڑھا سکتے ہیں۔ اگر کوئی پچھلے 10 سال سے ایک کام کر رہا ہے تو اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ اس میں سیف کام کرنے کی مہارت اور تجربہ ہے، بلکہ سیف کام کرنے کی صلاحیت کا حقدار اور ماہر اسے سمجھا جائے گا جو اس کام کو کرنے کے لیے باقاعدہ ٹریننگ لیتا رہتا ہے۔ حادثے کی بنیادی وجہ تربیت میں کمی ہو سکتی ہے، سیفٹی انسٹرکشنز پر عمل درآمد کا نہ ہونا ہو سکتا ہے، رسکس یعنی خطرات سے آگاہی کی کمی، غیر محفوظ انسیف ٹولز یا ٹولز کی انسیف ہینڈلنگ، امیچورٹی، خصوصاً یہ بات ینگ ورکرز پر فٹ آتی ہے، یا پھر سیف ورک پروسیجرز کی عدم موجودگی، ورکرز کا مینٹلی اور فزیکلی تندرست و توانا نہ ہونا، یا پھر عجلت اور تناؤ یعنی سٹریس۔ یہ سبھی وہ کڑیاں ہیں جو ایکسیڈنٹس کے ہونے میں اپنا اپنا حصہ ڈالتی ہیں، اور ایک انویسٹیگیٹر کو ان سب عوامل اور پہلوؤں کی کڑیوں کو جوڑ جوڑ کر دیکھنا ہوتا ہے کہ آخر حادثے کے کازز میں امیڈیٹ کازز کے علاوہ انڈرلائنگ اور روٹ کازز کیا کیا ہو سکتے ہیں۔ Question number 13. Did the workplace layout influence the adverse event? Dear friends and fellows, the physical layout and surroundings of the workplace can affect health and safety.
Injuries may be caused by sharp table edges. Hazardous or highly flammable fumes may be produced in areas where operatives work or where there are night lights, or the workplace may be organized in such a way that there is not enough circulation space, or it may be impossible to see or hear warning signals during forklift truck movements. Employees should be able to see the whole of their work area and see what their immediate colleagues are doing. The workplace should be organized in such a way that safe practices are encouraged. In other words, workplace arrangements should discourage employees from running risks. For example, providing a clear walkway around machinery will discourage people from crawling under or climbing over it. एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन के दौरान पूछा गया सवाल नंबर 13 कि क्या वर्क प्लेस लेआउट यानी काम करने की जगह अज खुद ही हादसे की जिम्मेदार है? अगर है तो कैसे? दोस्तों अहबाब, जहां काम होता है एक्सीडेंट भी वहीं होता है, और होता भी उन्हीं चीजों से है जो काम के लिए या काम के दौरान इस्तेमाल होने वाली होती हैं। मिसाल के तौर पर तेज धार वाली चीज कट लगने का सबब बन सकती है और नतीजा जख्म और खून की सूरत में आ सकता है। अगर मशीनरी मेंटेन नहीं होगी तो ये गैर जरूरी आलूदगी यानी धुएं से इर्द गिर्द के माहौल को सेफ्टी और हेल्थ के एतबार से काबिले अमल नहीं छोड़ेगी। बिजली की नंगी तार से करंट लग सकता है, आग लग सकती है। अगर वर्क प्लेस की लेआउट ठीक नहीं होगी तो प्लांट्स की मूवमेंट में मुश्किल पेश आएगी, पेडेस्ट्रियन के लिए गुजरना महफूज नहीं रहेगा। इसलिए एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन के दौरान वर्क प्लेस लेआउट का मुफस्सल जायजा लेना आपके लिए बहुत से अंदेशों और सवालों का जवाब बन सकता है। अगर आपको अपने काज तक पहुंचने की फिक्र होगी या फिर अपनी जिम्मेदारी और उसकी बजावरी के मुस्बत पहलुओं की मालूमात होगी। क्वेश्चन नंबर 14, हाउ टू गैदर इंफॉर्मेशन from the scene of accident during the investigation process. Did the nature or shape of the material influence the adverse event? As well as being intrinsically hazardous, materials can pose a hazard simply by their design, weight, quality, or packaging. Heavy and awkward materials, materials with sharp edges, splinters, poisonous chemicals, etc. The choice of materials also influence work processes. A particularly hazardous material may be required. Poor quality may also result in materials or equipment failing during normal processing, causing malfunctions and accidents. Question number 15. Did difficulties using the plant and equipment influence the adverse event? Plant and equipment includes all the machinery, plant and tools used to organize and carry out the work. All of these items should be designed to suit the people using them. This is referred to as ergonomic design, where the focus is on the individual as well as the task the item is specifically designed to carry out. If the equipment meets the needs of the individual user, it is more likely to be used as it is intended safely. Consider user instructions here. A machine that requires its operator to follow a complicated user manual is a source of risk in itself. हादसे की तहकीकात के दौरान पूछा गया सवाल नंबर 14, क्या हादसा किसी मटीरियल या ऑब्जेक्ट की जिस्मानी साख्त की वजह से पेश आया है? मिसाल के तौर पर मैनुअल हैंडलिंग के दौरान किसी भारी और अजीबोगरीब डिजाइन के मटेरियल को हैंडल करना, जैसा कि जहरीला केमिकल या फिर तेज धार वाली कोई चीज, कोई ऐसा सामान जो आपके विजन यानी आप उसको उठाने के बाद अपना रास्ता नहीं देख सकते, किसी सामान का टूट जाना और टूट कर गिर जाना
حادثے کا سبب بن سکتا ہے۔ آپ نے اس بات کی بھی کھوج لگانی ہے کہ کیا حادثہ پلانٹ یا اکوپمنٹ کی مال فنکشننگ کی وجہ سے پیش آیا۔ اس میں جو سب سے ضروری پہلو نظر میں رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے وہ ہوتے ہیں اکنامک ایشوز۔ کیا آپریٹر اور مشین کے درمیان دوستانہ ماحول استوار ہے یا نہیں۔ اگر آپ اکنامکس کو اچھی طرح سمجھنا چاہتے ہیں تو پلیز اسکرین پر نظر آنے والے لنک پر کلک کر دیں تاکہ آپ ڈیٹیل سے اس ٹاپک کو ان ڈیپتھ جان سکیں۔ Question number 16. Was the safety equipment sufficient? You should justify yourself that any safety equipment and safety procedures are both sufficient and current for all conditions in which work takes place, including the provision and use of any extra equipment needed for employees' safety. For example, extra technical safety equipment at machines, power supply isolation equipment and procedures, personal protective equipment, building safety systems and extract ventilation system. حادثے کی تحقیقات کے دوران پوچھا گیا سوال نمبر 16، کیا حادثے میں زخمی یا بیمار ہونے والوں کے پاس مناسب حفاظتی سامان یعنی سیفٹی اکوپمنٹ موجود تھا؟ آپ نے اچھی طرح سے اس بات کا جائزہ لینا ہے کہ حفاظتی ساز و سامان اور سیفٹی سے کام کرنے کا طریقہ کار دونوں چیزیں ٹھیک طریقے سے ورکرز کو پہنچائی گئی تھیں، اور اس کے ساتھ کام کے دوران وہ لوگ سیفٹی پروسیجرز پر عمل پیرا بھی تھے اور سیفٹی اکوپمنٹ کو یوز بھی کر رہے تھے۔ ان کے پاس پرسنل پروٹیکٹیو اکوپمنٹ موجود تھا اور زیر استعمال تھا۔ اکوپمنٹ کی پاور سپلائی اور آئسولیشن کا سیف پروسیجر امپلیمنٹ ہو رہا تھا، وینٹیلیشن کا مناسب بندوبست تھا اور کام کرنے والی ورک فورس سیفٹی اکوپمنٹ اور ورک اکوپمنٹ کو سیفلی یوز کرنے کی صلاحیت رکھتی تھی۔ اگر ایسا نہیں تھا تو پھر خالی سامان مہیا کر دینا اور اس کے استعمال کا علم نہ ہونا یا پھر علم ہونے کے باوجود اسے استعمال نہ کرنا حادثے سے بچاؤ میں قطعاً مددگار ثابت نہیں ہو سکتا۔ اور یہ سب سے افسوسناک پہلو بھی ہوتا ہے کہ سب ہونے کے باوجود بھی مطلوبہ نتائج حاصل نہیں ہو پاتے، حادثہ ہو جاتا ہے اور کئی سارے لوگ جان سے چلے جاتے ہیں۔ Did other conditions influence the adverse events? Other conditions is intended to cover everything else that has not been reported yet, but which might have influenced the adverse event. For example, disagreements or misunderstandings between people, the weather, unauthorized interference in a process or job task, defective supplies or equipment, deliberate acts such as trespass or sabotage. These all are not the ideal conditions. You have to cover to that extent to know what is the reason exactly for that accident. دوستو احباب، ہم نے 16 مختلف سوالات میں مختلف انداز سے معلومات تک رسائی کی کوشش کی ہے کہ جن کی وجہ سے یہ حادثہ پیش آ سکتا ہے، لیکن ممکن ہے کہ حادثے کی ریزن اس کے علاوہ بھی کوئی ہو۔ مثال کے طور پر ایکسیڈنٹ کام کرنے والوں کے مابین تصادم، اختلافات یا کسی غلط فہمی کا نتیجہ بھی ہو سکتا ہے۔ حادثے کا سبب موسمی حالات بھی ہو سکتے ہیں، جیسا کہ دھند یا پھر تیز بارش یا سنو فال۔ حادثہ کسی غیر ضروری شخص کی بیجا اور غیر ضروری مداخلت سے بھی پیش آ سکتا ہے۔ حادثہ کسی ورکر کو سائٹ پر پلانٹ کی تعلیم دیتے ہوئے کہ مشینری کیسے چلتی ہے، اسے کیسے استعمال کیا جاتا ہے۔ بعض لوگ اپنے ساتھ والوں کو
प्लांट्स की तरबियत देते हैं। हादसे का सबब लाइव साइट पर चलते हुए इक्विपमेंट के साथ तालीम देना भी हो सकता है। हादसे का सबब कोई डिफेक्टिव मशीन या इक्विपमेंट भी हो सकता है। हादसा किसी तकरीबकारी का नतीजा भी हो सकता है, या फिर हो सकता है कि एक्सीडेंट जानबूझकर किसी को सबक देने के लिए करवाया गया हो। दोस्तों अहबाब, हमने कोशिश की कि हम किसी तरीके से मालूमात को इकट्ठा कर सकें। हमने बहुत सारे सवालात उठाए। ये सवालात उन लोगों से मुतल्का हैं जाए हादसा पर काम करते पाए गए, जो जख्मी हुए, जो काम कर रहे थे, जो काम करवा रहे थे, जो उनके निगरान थे, जो उनके मैनेजर्स थे। ये उनसे पूछे गए सवालात और उनके जवाबात थे। आप अच्छी तरह जानते हैं और समझ सकते हैं कि कोई इंजीनियर इसलिए इंजीनियर नहीं बनता कि वो एक प्रोजेक्ट में किसी हादसे का शिकार होकर अपनी जान गंवा बैठे, या उसके काम की वजह से दूसरे लोग अपनी जान से हाथ धो बैठे। कोई शख्स दयारे गैर इसलिए नहीं जाता कि किसी रोज उसके घर वालों को उसकी हादसाती मौत की खबर पहुंचे और वो एक बक्से में बंद और जख्मों से चूर अपने घर की दहलीज पर पहुंचे और फिर चंद लम्हों के बाद उसे दफन कर दिया जाए। मैं, आप और हम सब कुछ बनना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं। हम इज्जत, तरक्की और खुशहाली की नवीद सुनना चाहते हैं, लेकिन दूसरी तरफ एक हादसा चंद अशखास की जान नहीं लेता। बहुत सारी फैमिलीज को उम्र भर के लिए हालात के रेमो करम पर छोड़कर रुखसत हो जाता है, और फिर ये बेदर्द जमाना होता है, इसके धक्के होते हैं और हमारी बर्दाश्त के पैमानों का इम्तिहान होता है। हादसों यानी एक्सीडेंट्स की इन्वेस्टिगेशन किए बगैर और उन हादसों के असबाब को जाने बगैर हम आने वाले वक्त में उन हादसात का फिर भी शिकार बन सकते हैं। इसलिए हर एक्सीडेंट की इन्वेस्टिगेशन जरूरी होती है, और यही वजह है कि आज मैंने कोशिश की है कि आपको एक्सीडेंट के बाद मालूमात इकट्ठी करने का आइडिया दे सकूं कि आपने किस किस एंगल और पैराए में कातिल के कदमों के निशानात ढूंढने की कोशिश करनी है। याद रखिए, सेफ्टी प्रोफेशनल पुलिस ऑफिसर और एक जस्टिस की तरह बाइख्तियार नहीं होता, मगर उसे आम हालात में एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन के दौरान बेहद अहमियत दी जाती है, और बिलाशुबा सेफ्टी स्टाफ को इस काबिल जरूर होना चाहिए कि वो दुरुस्त मालूमात को इकट्ठा कर सकें, ताकि जब इस मालूमात को एनालाइज यानी इसका तजिया करने का मौका आए तो शवाहिद बिल्कुल वाजे और गैर मुबहम हों, जो एक इन्वेस्टिगेटर को ठीक समत की तरफ ले जाने का इंदिया दे सकें और वो बाआसानी हकायक और सच की खोज लगाने का फरीजा इंजाम दे सके। आज के लिए बस इतना ही। Training session is over now. If you have any question, please ask in the comment section down below. Thanks for watching, and don't forget to like, comment and share the video. Hope to see you soon with the new HSC tutorial. Till then, take care. Very good luck and Allah Hafiz.